تو آپ بات کریں، آپ تنقید کریں، آپ یہ بھی کہیں کہ ہم پہ ظلم ہو رہا ہے، آپ یہ بھی کہیں کہ ہم پہ ظلم نہ کریں، آپ یہ بھی کہیں کہ آپ نیوٹرل ہو جائیں، آپ یہ بھی کہیں کہ آپ سیاست میں نہ آئیں، لیکن فوج کے اندر نفرت کو فروغ دینا اور پھر اس انداز میں، اور پھر یہ کہ خیبر پختونخوا کی دھمکیاں دینا، یہ میرا نہیں خیال کہ اس پہ اسٹیبلشمنٹ کو خاموش رہنا تھا، سو نہیں رہی۔ اور جو گنڈا پور صاحب ہیں، یہ اپنے مفاد کی خاطر کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ کھڑے نہیں ہو سکتے، اور جو لوگ ان کو جانتے ہیں وہ سب ان کو پتہ ہے۔ گنڈا پور صاحب کی جو کہانی ہے اس کے بالکل الٹ ہے، منتیں ترلے ہوئے ہیں، اور یہ کہا گیا ہے کہ آئندہ نہیں کروں گا۔ اور مولانا کا تو مطالبہ ہی ایک ہے کہ خیبر پختونخوا اور گنڈا پور مائنس، اور گنڈا پور نے، میں آپ کو بتا دوں، عمران خان کے ساتھ بلف کیا ہے۔ عمران خان جو کہہ رہے ہیں نا کہ اسٹیبلشمنٹ نے دھوکہ کیا ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ نے دھوکہ نہیں کیا، اس وقت گنڈا پور نے کیا آپ کے ساتھ دھوکہ۔ اور آئی ایم ایف کا پروگرام ابھی تک کیوں نہیں ہوا، میں آپ کو، اب کسی کو اچھا لگتا ہے یا برا لگتا ہے، میں بڑے دو ٹوک الفاظ میں بتا دیتا ہوں کہ وہ عمران خان کی وجہ سے نہیں ہوا۔ ناظرین، میں اس وقت آپ کو بتاؤں کہ اسلام آباد میں، کے پی میں گرفتاریوں کی کیا صورتحال ہے، اور یہ جو گرفتاریاں ہیں یہ رک جائیں گی؟ جو اسپیکر نے کہا ہے اس پر عمل درآمد ہوگا؟ اور دوسری بات کہ آئی ایم ایف نے ابھی تک ہمیں پروگرام کیوں نہیں دیا، اور اس کی اصل رکاوٹ کون ہے؟ کون ہے؟ مطلب کوئی ملک نہیں ہے، کوئی بندہ ہے، کوئی شخصیت۔ تو اس پہ بات کرتے ہیں۔ پہلے تو گرفتاریوں پہ دیکھتے ہیں۔ دیکھیں، گرفتاریاں یہ جو ہوئی ہیں یا جو ہو رہی ہیں یا جو ہونی ہیں، یہ جو جلسے کے بارے میں جو ایک قانون پاس ہوا تھا اس کو بنیاد بنا کے ہو رہی ہیں، اور پھر یہ کہ ٹائم گزر گیا تھا، مطلب وہ قانون موجود ہے، ٹائم گزر گیا تھا، خلاف ورزی ہوئی، یہ اپنی جگہ پہ، یہ تو 144 کے تحت بھی ہو سکتی ہیں، اس کے لیے کوئی اسپیشل قانون بنانے کی ضرورت بھی نہیں تھی، لیکن خیر چلو بنا لیا انہوں نے۔ عدالتوں کے لیے ویسے بنایا کہ عدالتیں 144 کو تو کچھ سمجھتی نہیں ہیں، تو ہم ایک قانون لے کے آتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ اس جلسے میں جو باتیں کی گئی، جو اٹیک کیا گیا، وہ ہے اصل پیچھے ریزن ان گرفتاریوں کی۔ یہ جو جلسے کا ٹائم اوور ہو جانا اور یہ کرنا وہ کرنا، آپ تو اس میں حکومت اگر چاہے، پولیس چاہے، انتظامیہ چاہے، تو اس کے پاس تو 100 کیسز ہوتے ہیں، کچھ بھی کہہ سکتی ہے، کار سرکار میں مداخلت کہہ سکتی ہے، کار سرکار کہیں بھی ہو سکتا ہے کہ یہ سرکار یہاں کو کام کر رہی تھی یا روکنا چاہتی تھی یا امن و امان قائم کرنا چاہتی تھی، اس کو ڈسٹرب کیا گیا۔ تو اصل بات وہ ہے جو جلسے میں کچھ 3 لوگوں نے تو بہت ہی بلنٹلی کہی ہے، اس میں مراد سعید ہے، اس میں خالد خورشید ہے، سابق وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان، اور گنڈا پور ہے۔ اب میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ گنڈا پور نے حد کراس کی ہے، یعنی یہ حد مقرر تھی، اس لیے میں کہہ رہا ہوں حد کراس کی ہے، یہ مقرر کی گئی تھی کہ بھائی آپ سب کچھ کریں، آپ سیاست کریں، آپ سیاسی بیانات دیں، گورنر کے بارے میں اگر آپ نے بیان دینا دے لیں، وہ آپ کا مسئلہ ہے، نون لیگ کے خلاف دینا ہے وہ بھی دے لیں، وہ بھی آپ آپس میں لڑیں، جو مرضی کریں، لیکن اس طرف نہیں آنا۔ ریڈ لائن ایک کراس کی رکھی گئی تھی، انہوں نے کراس کر دی، اور پھر یہ کہ کراس بھی بہت زیادہ کر دی۔ مطلب آپ بات کریں، آپ تنقید کریں، آپ یہ بھی کہیں کہ ہم پہ ظلم ہو رہا ہے، آپ یہ بھی کہیں کہ ہم پہ ظلم نہ کریں، آپ یہ بھی کہیں کہ آپ نیوٹرل ہو جائیں، آپ یہ بھی کہیں کہ آپ سیاست میں نہ آئیں، اور یہ بھی کہیں کہ ہمیں سیاست کرنے دیں، یہاں سیاست نہیں کرنے دی جا رہی، لیکن فوج کے اندر نفرت کو فروغ دینا اور پھر اس انداز میں، اور پھر یہ کہ خیبر پختونخوا کی دھمکیاں دینا، یہ میرا نہیں خیال کہ اس پہ اسٹیبلشمنٹ کو خاموش رہنا تھا، سو نہیں رہی۔ اب یہ جو گرفتاریاں ہوئی ہیں، اس پہ اسپیکر نے رہائی کا، پروڈکشن کا آرڈر بھی جاری کر دیا ہے، لیکن میری اطلاع یہ ہے کہ ایک دفعہ تو شاید ان کی رہائی ہو جائے، انہیں پروڈیوس کر دیا جائے، پھر انہیں پکڑ لیا جائے گا۔ غلط طریقے سے پکڑا پولیس نے بھی، پولیس کو کچھ انتظار کر لینا چاہیے تھا، صبر کچھ زیادہ ہی جواب دے گیا، باہر آ جاتے پکڑ لیتے ہیں، لیکن اب یہ ہوگا کہ وہ چونکہ
پارلیمنٹ ہاؤس کی پریمیسز سے پکڑے گئے ہیں تو اسپیکر نے اس پہ نوٹس لیا اور اس کا آرڈر کر دیا ہے، تو وہ چھوڑ دیں گے، دوبارہ پکڑ لیں گے کہیں اور سے. یعنی کہ انہوں نے کون سا پارلیمنٹ ہاؤس میں بیٹھے رہنا ہے. جس طرح رات کو تو وہ بیٹھ گئے تھے، لیکن اب تو نہیں ہو سکتا نا کہ اب آپ 24 گھنٹے 36 گھنٹے ادھر ہی بیٹھے رہیں. تو چھوڑنا، فی الحال چھوڑنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، چھوڑ کے پھر پکڑ لیا جائے گا. اسی طرح شعیب شاہین کے بارے میں بھی ان کو بھی شاید نہ ہی رہا کیا جائے. اور جو گنڈا پور صاحب ہیں وہ اب جو لوگوں کو کہانیاں بتا رہے ہیں یا کسی کے ذریعے چلوا رہے ہیں کہ میں نے پھر یہ کہا، میں نے وہ کہا، اور میں نے کہا اگر مجھے بٹھا سکتے ہیں تو بٹھا لیں، میں ادھر ہی ہوں، اور پھر جو کے پی میں ہوگا وہ آپ دیکھ لیجئے گا، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. اس کے بالکل الٹ ہے. اور میں یہ یقین اس لیے اس سے کہہ سکتا ہوں، ایک تو یہ خبر بھی ہے اور اطلاع ہے، لیکن یقین اس طرح سے ہے کہ گنڈا پور صاحب جو ہیں ان کی ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ یہ کبھی کھڑے نہیں ہو سکتے. یہ اپنے مفاد کی خاطر کچھ بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ کھڑے نہیں ہو سکتے. اور جو لوگ ان کو جانتے ہیں وہ سب ان کو پتہ ہے کہ میں بات یہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں. تو یہ کہ آپ انقلابی بن کے آپ کہیں کہ ٹھیک ہے پھر جو ہوتا ہے سو کرتے رہیں، جس طرح ایک سابق وزیر اعظم نے کہا تھا اوور مائی ڈیڈ باڈی، تو یہ کہنے والے نہیں ہیں. جس نے کہا تھا وہی اسی نے کہا تھا. تو گنڈا پور صاحب کی جو کہانی ہے اس کے بالکل الٹ ہے. منتیں ترلے ہوئے ہیں اور معافی مانگی گئی ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ آئندہ نہیں کروں گا. لیکن میں اس پہ آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ خیبر پختونخوا میں گنڈا پور کے خلاف ایک پورا سیاسی محاذ تیار ہے. گنڈا پور صاحب کوئی عقل مند سیاستدان نہیں ہے. دیکھیں آپ کے پیچھے، آپ کہتے ہیں نا 2/3 لے کے ہم آئے خیبر پختونخوا میں، تو وہ 2/3 ہے کہاں؟ آپ نے اس 2/3 کو توڑ دیا ہوا ہے، بکھیر دیا ہوا ہے خود ہی. کسی کے اور ہاتھوں کو نہیں بکھرا، کسی اسٹیبلشمنٹ کا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے. شکیل خان کو کس اسٹیبلشمنٹ کے بندے نے کہا تھا کہ آپ نکالیں، اور وہ بھی کرپشن کا الزام لگا کے؟ اور جنید اکبر کو کس نے کہا تھا کہ آپ نکالیں اس کمیٹی سے، اور یہ کہ وہ کرپٹ لوگوں کا ساتھ دے رہے ہیں؟ شہریار افریدی کو ناراض کس نے کیا سینٹ کی ٹکٹ کے ایشو پہ؟ کسی کو وہ دلوانا چاہتے تھے، آپ نے اس کے مخالفت کی. سو اینڈ سو آن. بہت سے لوگ ہیں، ایون مراد سعید ان کے ساتھ نہیں ہیں گنڈا پور کے ساتھ. اور شیر افضل مروت کے بھائی کو نکال دیا کیبنٹ سے، اب اس کو ساتھ ملا رہے ہیں، اس کو تھپکیاں دے رہے ہیں، اس کو عہدہ دینے کی خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کا جو صدر ہے وہ بننے کی اس کو آفر دی ہے. اور اس کے بارے میں جو باہر بیٹھے ہوئے یوٹیوبر ہیں ان کا منہ بند کرنے کے لیے وہاں تک رشوت پہنچائی ہے. تو یہ آپ خود ہی کر رہے تھے سب کچھ. تو اس لیے سیاست، اگر آپ کی جو اصل طاقت ہے وہ آپ کی سیاست ہے، تو وہ آپ کے ساتھ نہیں ہے. آپ نے اس میں پہلے رکھنا ڈال دیا، اس کے بعد آپ کھڑے ہو کے وہ کچھ بول دیا جو کہ آپ کی ریڈ لائن تھی. تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے وہاں پہ جناب للکرا ہے، آپ نے کہا ہے جو کرنا کر لیں؟ بھائی وہاں پہ فارورڈ بلاک تیار ہے. اور مولانا کا تو مطالبہ ہی ایک ہے کہ خیبر پختونخوا اور گنڈا پور مائنس. خیبر پختونخوا چاہیے، گنڈا پور مائنس. گنڈا پور مائنس پہلے نمبر پہ، دوسرے نمبر پہ خیبر پختونخوا. یعنی کہ گنڈا پور کو مائنس کریں جس طرح بھی ہو سکتا ہے، اور حکومت جو ہے وہ دیں، کیونکہ فارورڈ بلاک موجود ہے، مولانا اور باقی مل کے بڑے آرام سے حکومت بن جائے گی. تو اس لیے اس پہ کام تو بالکل اپنی جگہ پہ تیار ہے. تو گنڈا پور کس برتے پہ، علی امین گنڈا پور کس برتے پہ کھڑے ہو کے دھمکی دے سکتے ہیں یا للکار سکتے ہیں؟ جلسے میں تو للکار لیا، بقول خواجہ آصف کے رنگ بازی کر لی، لیکن ایکچول میں آپ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کے پاؤں کے نیچے زمین نہیں ہے. اور گنڈا پور نے، میں آپ کو بتا دوں، عمران خان کے ساتھ بلف کیا ہے. جو آج انہوں نے کہا نا کہ میرے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کے دروازے بند، دروازے کبھی کھلے ہی نہیں تھے. یہ بلف تھا. یہ گنڈا پور ان کو بتاتے تھے جا کے
کہ میری بات چیت ہو رہی ہے آپ کے بارے میں بات چیت کر رہا ہوں، آپ کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے، ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں، ہم وہ ڈسکس کرتے ہیں. اور یہ جو پچھلا جلسہ ملتوی ہوا تھا، کسی اسٹیبلشمنٹ کے بندے نے ان کو فون نہیں کیا تھا، فون کہیں اور کسی اور کا آیا تھا، اور انہوں نے جا کے اعظم سواتی کے ذریعے وہاں پہ جا کے اس کو عمران خان کو جا کے غلط میسیج دیا، عمران خان کو دھوکے میں رکھا. عمران خان جو کہہ رہے ہیں نا کہ اسٹیبلشمنٹ نے دھوکہ کیا ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ نے دھوکہ نہیں کیا. اس وقت کرتی ہوگی، اس وقت نہیں کیا، اس وقت گنڈا پور نے کیا آپ کے ساتھ دھوکہ. سمجھیں، وہ آپ کو غلط میسج پہنچاتا رہا ہے. ایسی کوئی بات تھی ہی نہیں جس کی طرف آپ جو کچھ کہہ رہے تھے. تو یوٹیوبرز کو بھی، جو وہ یوٹیوبرز جو اس ملک میں اور ملک سے باہر جو ہیں، وہ تو خیر ان کے بارے میں تو ایک ڈیفرنٹ لاہ عمل ہوتا ہے، آپ کی عملداری وہاں نہیں ہے. لیکن جہاں تک عملداری ہے، ان کو خبردار، کان کھول دیے گئے ہیں ان کے، کہ بھئی اگر آپ لوگ اسٹیبلشمنٹ 9 مئی اور اس کے خلاف ابھی بھی جاری رکھیں گے، جو پچھلا کیا اس کا حساب بھی ہوگا. 9 مئی کے حق میں، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اب اگر کام جاری رکھیں گے تو پھر اس سے بھی برا ہوگا. اور اب نوٹس کر لیجئے گا کہ بہت سے وہ یوٹیوبر جنہوں نے بہت سا ڈالر بنا لیا ہوا ہے، اب وہ ایسا چپ کر گئے. آج تو بہت سے لوگ چپ کیے ہوئے ہیں. کوئی بولے گا ہلکا پھلکا تو کوئی اور انداز میں بولے گا، کوئی سیاست کے بارے میں بولے گا. اب شاید سارے محاذ جو ہیں وہ مریم نواز اور ادھر ادھر کھول دیے جائیں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اور 9 مئی کے حق میں. اور یہ چیزیں اب انہوں نے کہا ہے کہ اگر کوئی کرے گا، یہ کہہ دیا ہے. اور جہاں پہ کہا ہے وہاں پہ وہ لوگ بھی موجود تھے، کچھ لوگ ان میں سے. تو یہ بڑا سختی سے کہا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ بیرون ملک جو سازشیں ہو رہی ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے ان کو بھی سپورٹ کر لیا ہے، اب ان کو ٹیکل کیسے کرنا ہے، یہ تھوڑا مشکل کام ہے. میں اب اس پہ آتا ہوں. یہ ڈائریکٹلی لنکڈ ہے ود آئی ایم ایف پلان، آئی ایم ایف پروگرام جو پاکستان کو ملنا تھا اس کے ساتھ. اور آئی ایم ایف کا پروگرام ابھی تک کیوں نہیں ہوا، میں آپ کو اب کسی کو اچھا لگتا ہے یا برا لگتا ہے، میں بڑے دو ٹوک الفاظ میں بتا دیتا ہوں کہ وہ عمران خان کی وجہ سے نہیں ہوا. عمران خان کی طاقت ہے کہ وہ آئی ایم ایف کا پروگرام روک دیا اس نے، فی الحال روکا ہوا ہے. اور ظاہر ہے کہ عمران خان جب میں کہتا ہوں تو پھر جو دوسری طرف سے بھی آیا کہ ہم نے سپورٹ کیا ہے، تو وہ والی سپورٹ ہے جو گولڈ سمتھ فیملی کی طرف سے آئی ہے، کسی لابی کی طرف سے آئی ہے، کسی دوسرے ملک کے لابی کی طرف سے آئی ہے، پیسے کی زور پہ خریدی گئی لابی کی طرف سے آئی ہے، وہ ہے. اور یہ ڈیلے ہے، یہ ڈیلے اسی وجہ سے ہے. ہماری اس میں کچھ ہیں خامیاں، ہماری اپنی بھی ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ خامیاں اس لیول کی نہیں ہیں. یہ تو چاہ رہے ہیں، یہ تو سیدھی سی بات ہے، ان کے پاس تو کوئی چارہ ہی نہیں ہے کہ آئی ایم ایف ان کو پروگرام دے دے. یہ تو اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. اب اس کے لیے انہوں نے سعودی عرب سے دوبارہ سے منت ترلا کیا ہے کہ وہ جو پہلے والا ہے اس کا رول اوور تو آپ بتا ہی رہے ہیں ابھی آئی ایم ایف کو، لیکن یہ ہے کہ ہمیں کوئی 1 ارب 20 کروڑ روپے کا، ہمیں ڈالر کا آئل ادھار دے دیں. تو 1 ارب 20 کروڑ ڈالر ایک، اور 80 کروڑ ڈالر جو سٹینڈرڈ چارٹرڈ سے انہوں نے اپلائی کر دیا اور وہ راضی ہو گیا ہے. تو اس طرح سے 2 ارب ڈالر کا جو گیپ اس نے مزید کہا تھا آئی ایم ایف نے. یہ دیکھیں نا، یہ شرائط جو ہیں کہ چائنا آپ کو رول اوور کرے، لکھ کر دے یا ہمیں بتائے. سعودی عرب رول اوور کرے آپ کا جو پہلے سے قرضہ اس کو توسیع دے، لکھ کر دے یا ہمیں بتائے. سیم از یو اے ای. اور اب 2 ارب اور شو کریں پھر ہم قرضہ دیں گے. تو وہ 2 ارب اور کا بندوبست بھی انہوں نے اب اس طریقے سے سموٹ وہ راضی ہو گیا ہے سعودی عرب، اور اس کی اناؤنسمنٹ باقی ہے. اور چائنا جو ہے نا، اس نے بھی بتانا ہے. اب چائنا کے اپنی جگہ پہ ریزرویشنز ہیں کہ سی پیک پہ آپ کھل کے سامنے نہیں آ رہے اور کچھ نہیں کر رہے. تو یہ اور رکاوٹیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں، جتنی بڑی رکاوٹیں ہیں. تو اس وجہ سے آئی ایم ایف جو ہے وہ ڈیلے میں ہے. ستمبر میں تو نہیں ہو رہا،
اکتوبر میں شاید ہو جائے، اور دوسری طرف چائنا یہ بالکل کلیئرلی کہہ رہا ہے کہ بھائی چھوڑیں یہ سب کچھ اور آئیں برکس میں، آئیں ہماری طرف اور چھوڑ دیں گے آئی ایم ایف کو. لیکن وہ چھوٹتا بھی نہیں ہے نا، منہ کو لگی ہوئی ہے. آئی ایم ایف کو چھوڑنا کوئی آسان بات، آئی ایم ایف کا مطلب امریکہ کو چھوڑنا ہے. تو امریکہ کو کیسے ہم سے چھوٹے گا بھائی؟ اتنا پرانا عشق ہے، اتنی پرانی ہماری محبت کی داستان ہے، اور وہ محبت وہ ہے جس میں سب کچھ ہے، ڈالر، ایوری تھنگ، سپورٹ، شاباش. تو وہ بھی نہیں ہو رہا. تو کوئی ایک فیصلہ تو کرنا پڑے گا نا. اگر آپ نے سپورٹ کر لیا ہے کہ یہ ہیں جس کی وجہ سے ہمیں یہ مشکلات ہیں، تو پھر کریں فیصلہ، چھوڑیں، جائیں برکس پہ، جائیں چائنا کی طرف. ٹھیک ہے، چائنا مطلب آپ کو وہ سب کچھ تو اس طریقے سے نہیں دے گا جو امریکہ دیتا رہا ہے. اب تو وہ بھی نہیں دے رہا بھائی، اب تو وہ رکاوٹ بنانے میں سب سے آگے ہے. آپ اس سے اب کیا لے سکتے ہیں امریکہ سے؟ صرف یہ کہ ہمیں آئی ایم ایف ہونے دیں. پہلے وہ وقت تھا جب ہون برستا تھا، ڈالر برستے تھے، وہ تو وقت گئے. تو بھائی اگر اتنا ہی اب رہ گیا ہے تو چھوڑ دیں. تھوڑا مشکل وقت آئے گا نا، تو وہ پہلے ہی ہم کاٹ رہے ہیں. 1 سال کا کہا تھا، 1 سال اور کاٹ لے گی قوم. لیکن کم از کم کوئی فیصلہ تو ہو جائے گا نا، ہماری کوئی ڈائریکشن تو بن جائے گی نا. اس وقت تو ہم ڈائریکشن لیس ہیں. ادھر ہم نے وعدہ کیا ہوا ہے، ادھر ہماری جو پرانی محبت ہے وہ چل رہی ہے. لائیاں کتے تو بدائیاں کتے. تو اس ایک طرف کلیئرٹی کے ساتھ آنا پڑے گا. تو یہ تھی آج تک کی اپڈیٹ، اور مزید اپڈیٹ انشاءاللہ آپ کو کل دیں.